بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے موضوع سامعین کا چینل پہ ویلکم ہے، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں فلسفیانہ گہرائی پائی جاتی ہے جو پڑھنے والوں کو اپنی زندگی کے معنی کی تلاش میں گامزن کر دیتی ہے۔ انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی اور اپنی سوچوں کو عمیق انداز میں بیان کیا، جیسے ایک گلاب اور کانٹے کا موازنہ کرتے ہوئے یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات میں ایسی خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو گلاب کی مانند خوبصورت اور معطر بنائے، جبکہ کانٹا بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فطری خوبصورتی کو بے وقت کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مایوسی، غصے یا منفی خیالات کے کانٹوں کو نہیں اپناتے، وہ دراصل خود کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ اشفاق احمد کی ایک اور گہری سوچ ہے کہ دکھ انسان کی روحانیت کی طرف ایک سیڑھی ہے۔ وہ دکھ ایک مثبت تجربہ مانتے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنے خودی کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک دکھ کا سامنا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور یہ خود ہی کی پہچان کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر دکھ کی صورت میں ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ دراصل ہمیں چنا گیا ہے اور یہ شرف بہت بڑا ہے۔ خاموشی بھی اشفاق احمد کی تحریروں میں ایک اہم موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی حیثیت کھو دیتا ہے تو خاموشی بہترین پناہ بنتی ہے۔ وضاحتیں کبھی سچی ثابت نہیں ہوتی اور ندامت کے لیے کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا۔ اشفاق کے الفاظ میں کھونے کا احساس ہمیں پانے کی قیمت سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ احساس انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ دیتا ہے، یہ اپنے مقام پر دوبارہ قائم ہونے کی تحریک دیتا ہے۔ تعلیم اور علم کی دنیا میں اشفاق احمد کی نظر بہت ہی واضح تھی۔ ان کے نزدیک کوئی انسان بے وقوف نہیں ہوتا اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ وہ بے وقوف ہوتا ہے جس علم تو حاصل کر لیا مگر اپنے اندرونی خوبیوں کو نہ اپنایا، جیسے وسعت ظرف، نرم لہجہ اور انکساری۔ تعلیم کی حقیقی کامیابی انسان کے روح کو روشن کرنے میں نہ کہ صرف ڈگریاں حاصل کرنے میں۔ ان کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے نفس کو فتح کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے دیگر تمام چیزوں پر قابو پانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اشفاق احمد اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک فتح اور ایک دوسری شکست۔ اگر کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ہار جاتا ہے تو حقیقت میں شکست کھا رہا ہے، لیکن جو شخص اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے وہ دراصل فتح یاب ہوتا ہے۔ انہوں نے دھوکہ دہی کے بارے میں بھی ایک اہم بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینا بہت خطرناک عمل ہے، کیونکہ دھوکہ کبھی نہیں مرتا، وہ ایک دن واپس آ کر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ یہ ایک طاقتور پیغام ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے راستوں میں احتیاط برتنے کی تلقین کرتا ہے۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عمیق فکری سفر کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی تلاش کی کہانی ہے جو ہمیں اپنے اندر کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی تحریروں میں ہمیں انسانیت کی خوبصورتی، دوسروں کی مدد کرنے کی حقیقت اور اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے بارے میں بھی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ اشفاق احمد کے خیالات ہماری سوچ پر گہرے اثر مرتب کرتے ہیں اور ان کے افکار ہمیشہ ہمیں ایک نئی روشنی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی تحریروں سے حاصل کردہ علم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے سفر میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ مختلف پہلو جو اشفاق احمد کی تحریروں میں موجود ہیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی میں حقیقی خوشی اور کامیابی کے لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر جھانکنا ہوگا اور اپنے منفی خیالات اور احساسات کو چھوڑ کر اپنی خوبصورتی کو نکھارنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک کامیاب اور مطمئن زندگی گزار سکیں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ نے ان باتوں سے، اشفاق صاحب کی باتوں سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اشفاق صاحب انسان دوسروں کے ساتھ وفا کریں اور دھوکہ دہی اور جھوٹ فریب سے بچیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے پاس لوٹ کر واپس آتی ہیں۔ وقتی طور پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہر بات لکھی جاتی ہے، چاہے وہ کہی گئی ہو چاہے وہ سوچی گئی ہو۔ تو ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آنے والے تمام موضوع سامعین کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔